رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نبی نے نماز کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ نماز میں حقوق الناس بھی ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اتنی سپیڈ آپ نے پکڑ لی؟ فرمایا تو نے سنا نہیں، خواتین میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ بچہ ماں سے جدا ہے اور ماں نماز میں ہے، میں نے جلدی نماز پڑھائی تاکہ ماں اپنے بچے تک پہنچے۔ اینیمل رائٹس بھی ہے نماز میں، پورا دین ہے نماز میں۔ اگر پانی کا پیالہ پڑا ہے اور ایک کتا پیاسا ہے، تمہیں حق نہیں اس پانی سے وضو کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ پانی اس جانور کو دو۔ جس جگہ پہ نماز پڑھو وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں لوگوں کے حقوق بھی ہیں، نماز میں ذکر غذا بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہو تو شکم میں جو کھانا ہو وہ لقمے حلال ہونا چاہیے۔ حرام کا پیسہ کھا کر اور شکم میں لقمہ ڈال کے نماز پڑھو گے کہ نماز باطل ہے۔ نماز میں غذا بھی ہے، نماز میں حقوق الناس بھی ہے، نماز میں ذکر لباس بھی ہے۔ تو بہترین لباس پہن کے نماز میں آیا کرو۔ نماز میں زینت بھی ہے، فرمایا اپنی زینتوں کو نماز میں لایا کرو، عطر لگایا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ مکروہ ہے گھر میں پیاز کھا کے نماز جماعت آ کے بندہ پڑھے، 4-5 بندوں کو بے ہوش کر دے۔ لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مکروہ ہے کہ جماعت میں آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ خوشبو لگاؤ تاکہ لوگ تم سے اٹریکٹ ہوں۔ اچھا لباس پہنو، یہ نہیں مہنگا لباس، اچھا لباس جو دکھنے میں اچھا ہو، جس میں نظم ہو، ضبط، کروڑوں کا نہیں، اچھا لباس پہن کے آؤ۔ یہ بچے مسجد میں آتی ہے، ساری ٹریننگز نماز میں ہوتی ہیں۔ نماز میں رنگ بھی ہے، فرمایا بہترین رنگ جو پہن کے بندہ نماز پڑھے وہ سفید رنگ ہے۔ اکثر آپ خواتین کی چادریں نماز کی دیکھی ہوں گی، سفید ہوتی ہیں۔ زینت نماز میں ہے، لباس نماز میں ہے، رنگ لباس میں ہے، غذا نماز میں ہے، ایکسرسائز نماز میں ہے، ہر چیز نماز کے اندر موجود ہے۔ نظم، ضبط، اچھی نیت، عدم ریاکاری، یکجہتی، یکسوئی، رہبر کا انتخاب، ایک ساتھ چلنا، اور کا جب نماز ختم ہو پھر مصافحہ کرو۔ کہ کہیں کسی امیر کے ساتھ کوئی غریب بیٹھا ہو، کوئی مزدور ریڑھی والا بیچارہ دوڑا دوڑا ہے، نماز آ کے پڑھ رہا ہے، یہ کہے کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، مصافحہ کرو تاکہ تمہارے وجود سے ریاکاری اور تکبر و غرور کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ مومن مومن سے ہاتھ ملائے۔ یہ پورا نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو دیا۔ بعض اس نظام کے دشمن جو کہتے ہیں اہل بیت کے عدم حضور میں جب وہ غیبت میں ہیں، ہمیں کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قوموں کے پاس لیڈرشپیں نہیں ہوتی وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔